السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے چند جانثاروں کے حلقے میں تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم کی اس آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ کا مصداق کون لوگ ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے اپنا سوال دہرایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ اتنے میں میانہ قد، سرخ و سفید رنگ کے ایک خوبرو آدمی بارگاہ رسالت میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان سائل کی طرف متوجہ ہوئے جس نے سوال کیا تھا، اور فرمایا، یہ ہے وہ شخص جو اس آیت کا مصداق ہے، یا ان لوگوں میں سے ہے جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ صاحب رسول جن کو عظیم شرف حاصل ہوا کہ خود سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آیت من قضا نحبہ کا مصداق ٹھہرایا، سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ سیدنا ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ وہ ان 10 اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو تیم سے تھا۔ شجرہ نسب اس طرح ہے: طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قاب بن لوئی۔ مرہ بن قاب پر ان کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور عمرو بن قاب پر حضرت ابوبکر صدیق سے۔ حضرت طلحہ کے دادا عثمان بن عمرو حضرت ابوبکر صدیق کے دادا عامر بن عمرو کے سگے بھائی تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبید اللہ نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، البتہ ان کی والدہ صوبہ بنت عبداللہ نے طویل زندگی پائی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت سے بہرہ ہوئیں۔ مشہور صحابی حضرت علمہ بن حضرمی ان کے بھائی اور حضرت طلحہ کے ماموں تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 14 برس پہلے پیدا ہوئے۔ لڑکپن ہی میں تجارت کا شغل اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت صالح فطرت سے نوازا تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو اس پر لبیک کہنے والے اولین سید الفطرت اصحاب میں حضرت طلحہ بھی شامل تھے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ نوفل بن خویلد عدویہ، جو شیر قریش کے لقب سے مشہور تھا، حضرت طلحہ کے قبول اسلام پر سخت غضبناک ہوا، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت طلحہ دونوں کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا۔ اسی لیے ان دونوں حضرات کو قرینین یعنی ساتھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مظلومی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، الہی ہم لوگوں کو ابن عدویہ کے شر سے بچا۔ جب کفار کے تمام حربے حضرت طلحہ کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور وہ حسب سابق اپنے تجارتی مشاغل میں منہمک ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی، حضرت طلحہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں شام گئے ہوئے تھے۔ مکہ واپس آ کر حضرت طلحہ نے اپنے تجارتی کاروبار کو سمیٹ دیا، اور چند دن بعد اپنی والدہ صوبہ کے ساتھ، جو اس وقت شرف ایمان سے بہرہ ہو چکی تھیں، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ منورہ میں سیدنا حضرت اسد بن زرارہ انصاری نے انہیں اپنا مہمان بنایا۔ چند ماہ بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کی تو حضرت طلحہ کو حضرت ابی بن کعب انصاری کا اسلامی بھائی بنا دیا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا معرکہ اول غزوہ بدر کبریٰ پیش آیا۔ اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود نہیں ہے،
لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکیلے یا حضرت سعید بن زید کے ساتھ مشرکین کی خبریں لانے کے لیے شام کی طرف بھیجا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو لڑائی ختم ہو چکی تھی، تاہم رسول اللہ نے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی دیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے محروم نہ رہو گے، کیونکہ مال غنیمت کے مستحق صرف وہی سمجھے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی طور پر لڑائی میں شریک ہوئے ہوں۔ دشمن کا تجسس بھی لڑائی ہی کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی غزوہ میں شریک سمجھا گیا۔ 3 ہجری میں جنگ احد پیش آئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی اور سرفروشی اور فدائیت کا ایسا مخیر العقول مظاہرہ کیا کہ عقل دنگ رہ جائے۔ اس جنگ کے بطل خاص ہیرو متصور ہوئے وہ۔ لڑائی کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی اور پھر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بدقسمتی سے درہ عینین پر متعین تیر اندازوں میں سے بھی بیشتر اس اپنی جگہ سے ہل گئے اور جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی موقع پر کفار کے ایک گھڑ سوار دستے نے پہاڑ کا چکر کاٹ کر اس درے کے راستے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کی صفیں درم برم کر دیں۔ مزید ستم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اس سے بہت سے مسلمان بددل ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کوہ استقامت بن کر کھڑے تھے اور کچھ مہاجرین اور انصار جو آپ کے قریب تھے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچا رہے تھے۔ حضرت طلحہ بھی انہی جانبازوں میں تھے۔ کفار بار بار ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نرغہ کرتے تھے، لیکن شمع رسالت کے یہ پروانے سر دھڑ کی بازی لگا کر ان کو پیچھے دھکیل دیتے تھے۔ یہ اسی کوشش میں اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ 3-4 موقع ایسے آئے کہ کفار نے حضور پر نرغہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ان کو روکے؟ حضرت طلحہ نے ہر موقع پر آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ دوسرے فدائیان رسول اور حضور کے درمیان کفار حائل ہو گئے اور صرف حضرت طلحہ آپ کے قریب رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید خطرے میں دیکھ کر حضرت طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار نثار ہونے کا عزم بالجزم کر لیا۔ جسم و جان سے ان کی تمام تر محبت ایمان کی محبت میں بدل گئی اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آنے والے تیروں، نیزوں، تلواروں اور پتھروں کو اپنے جسم پر روکنے لگے۔ وہ زخم پر زخم کھا رہے تھے، لیکن حضور کے سامنے سے ہٹنے کا تصور بھی ان کے دل میں نہیں آتا تھا۔ فی الحقیقت انہوں نے محبت وحی کو بچانے کی خاطر اپنے پورے جسم کو کیما کرا لینے کا والہانہ فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ خون میں نہا چکے تھے اور بیسیوں زخموں نے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا تھا، لیکن سید المرسلین پر جان قربان کرنے کی تڑپ نے انہیں ایسی قوت بخش دی تھی جو انہیں گرنے نہیں دیتی تھی۔ اسی اثنا میں ایک مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ حضرت طلحہ نے تڑپ کر اسے اپنے ہاتھ پر لیا، ان کی انگلیاں شہید ہو گئیں۔ اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو گئے اور نقصان سے محفوظ ہو گئے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ان کی زبان سے حسن یعنی خوب ہوا کا لفظ نکلا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اس لفظ کی بجائے بسم اللہ کہتے تو تم کو ملائکہ اٹھا لیتے اور سب لوگوں کے سامنے تمہیں آسمان پر لے جاتے۔ سبحان اللہ۔ غرض حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک جذب و جنون اور وارفتگی کے عالم میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دوسرے سرفروش بھی ان کی مدد کے لیے آ پہنچے اور سب نے مل کر مشرکین کو پرے ہٹا دیا۔ حضرت طلحہ اگرچہ زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، لیکن ان کی ہمت جوان تھی۔
جامع ترمذی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا چاہتے تھے، لیکن جسم اقدس پر دوہری زرہ تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی تھے، اس لیے چڑھنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت طلحہ اپنے زخموں کو بھول کر آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اس موقع پر لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم شمار کیے ہیں۔ بعض روایتوں میں ان کے زخموں کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محض ہاتھ پر 24 زخم آئے تھے اور یہ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا۔ کل بدن پر تلوار، نیزہ اور تیر کے 75 زخم آئے تھے۔ تلوار کی ایک ضرب سے سر بھی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں جس عدیم النظیر جوش ایمان، شجاعت و بصالت اور فداکاری کا مظاہرہ کیا، اس کے صلہ میں انہیں دربار رسالت سے خیر کا عظیم الشان لقب مرحمت ہوا۔ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ طلحہ نہیں، خیر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حضرت حسان بن ثابت نے یہ اشعار کہے، اور طلحہ نے گھاٹی کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ایسے وقت میں جو آپ پر تنگ اور دشوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کے ذریعے نیزوں سے آپ کو بچاتے تھے، اور انہوں نے اپنی انگلیاں تلواروں کے نیچے دے دیں جو شل ہو گئیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے دن صفحہ تاریخ پر جو داستان وفا رقم کی، اس نے انہیں دوسرے تمام صحابہ کرام کے نزدیک نہایت محبوب اور محترم بنا دیا تھا، اور وہ ان پر رشک کیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے، احد کا دن نہ تھا، سچ پوچھو تو طلحہ کا دن تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، اے طلحہ، اے احد والے، اے صاحب احد۔ غزوہ احد کے بعد عہد رسالت میں پیش آنے والے دوسرے تمام غزوات میں بھی حضرت طلحہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا اور ہر مارکے میں جام بازی کے جوہر دکھائے۔ بیت رضوان میں بھی موجود تھے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں جب بنو حوازن کی بے پناہ تیر اندازی سے اکثر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، حضرت طلحہ آخر تک میدان جنگ میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ دشمن کو شکست ہو گئی۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری کے موقع پر انہوں نے مصارف جنگ کے لیے ایک کثیر رقم پیش کی۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ اس موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فیاض کے لقب سے نوازا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے غزوات نبوی کے مصارف کے لیے بھی گراں قدر رقوم پیش کیا کرتے تھے۔ ایک غزوے میں عام مسلمانوں کے کھانے کے اخراجات برداشت کیے، اپنی اسی دریا دلی اور جذبہ خیر کی بدولت فیاض کے لقب سے نوازے گئے۔ ابن ہشام نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے مسلمانوں میں بددلی پھیلانی چاہی۔ اس مقصد کے لیے وہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر سویلم یہودی کے مکان میں جمع ہو کر منصوبے بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرارتوں کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی پر حضرت طلحہ کو مامور فرمایا۔ انہوں نے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر سویلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور اس میں آگ لگا دی۔ اس سے منافقین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی فتنہ انگیزی کا بڑی حد تک سد باب ہو گیا۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت طلحہ فرط علم سے نڈھال ہو گئے اور کئی دن تک خانہ نشین رہے۔ اسی اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق مسند نشین خلافت ہوئے تو حضرت طلحہ نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ صدیق اکبر ان کو بہت مانتے تھے اور تمام اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ 13 ہجری میں اپنی وفات سے پہلے صدیق اکبر نے منصب خلافت کے لیے حضرت عمر فاروق کو نامزد کیا تو ان کی وفات کے بعد حضرت طلحہ نے بلا تعمل حضرت عمر فاروق کی بیعت کر لی۔
فاروق اعظم کے نزدیک بھی حضرت طلحہ بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے، چنانچہ انہوں نے ان کو مجلس شورا کا رکن نامزد کیا اور ہمیشہ ان کے مشوروں کو خاص وزن دیتے تھے۔ 23 ہجری کے آخر میں حضرت عمر فاروق کا واقعہ شہادت پیش آیا۔ وفات سے پہلے انہوں نے ان 6 اصحاب کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان اصحاب کو باہمی مشاورت سے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنا تھا۔ حضرت طلحہ نے ایثار سے کام لیا اور حضرت عثمان غنی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا بیشتر حصہ حضرت طلحہ نے خاموشی سے گزارا۔ صرف آخری سال 35 ہجری میں ان کا نام منظر عام پر آتا ہے۔ اس سال امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ پردازی اور شورش نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ جب مصر، کوفہ اور بصرہ کے باغی مدینے کے اندر گھس آئے تو انہوں نے حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تو ان تینوں بزرگوں نے ان کو جھڑک دیا۔ جب باغیوں نے کاشانہ خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حضرت طلحہ تحقیق احوال کے لیے محاصرین کے مجمع میں تشریف لے گئے۔ قیاس یہی ہے کہ انہوں نے باغیوں کو اپنی حرکتوں سے باز آنے کی تلقین کی ہوگی۔ اسی موقع پر حضرت عثمان نے اپنے مکان کے جھروکے سے، جو مقام جبرائیل کے متصل تھا، کبار صحابہ میں سے ایک کا نام لے کر پکارا۔ ان میں حضرت طلحہ کا نام بھی آیا۔ پہلے تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن جب حضرت عثمان نے 3 بار ان کا نام پکارا تو انہوں نے جواب دیا: میں حاضر ہوں۔ حضرت عثمان نے راہ حق میں اپنی خدمات اور فضائل و مناقب بیان کیے اور حضرت طلحہ سے ان کی تصدیق چاہی۔ انہوں نے سارے مجمع کے سامنے نہایت بلند آواز سے ان کی تصدیق کی، لیکن مفسدین پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ناچار حضرت طلحہ واپس چلے گئے۔ جب محاصرے نے خطرناک صورتحال اختیار کی تو حضرت علی اور حضرت زبیر کی طرح حضرت طلحہ نے بھی اپنے صاحبزادے محمد کو کاشانہ خلافت کی حفاظت پر مقرر کر دیا۔ ابن طلحہ نے اپنے دوسرے رفقا کی طرح نہایت بہادری سے مفسدین کا مقابلہ کیا، لیکن وہ دوسری طرف سے اندر گھس گئے اور امیر المومنین کو نہایت سفاکی سے شہید کر ڈالا۔ حضرت طلحہ کو اس دردناک حادثے کا علم ہوا تو انہیں سخت صدمہ پہنچا اور بڑے دکھ کے ساتھ فرمایا: اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے۔ لوگوں نے کہا کہ مفسدین اپنے کیے پر نادم ہیں۔ حضرت طلحہ نے فرمایا: اللہ انہیں ہلاک کرے۔ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سری رائے خلافت ہوئے۔ یہ سخت پر الشوب زمانہ تھا اور حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت سے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں سخت بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بعض دوسرے اکابر صحابہ نے حضرت علی کی بیعت کر لی، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کی خلاف شورش میں حصہ لیا تھا ان میں سے بیشتر حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، تو وہ حضرت علی سے ملے اور کہا: ہم نے اقامت حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی تھی، اب آپ ان لوگوں پر حد جاری کیجئے جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے۔ حضرت علی نے فرمایا: بھائیو، جو باتیں آپ کے پیش نظر ہیں میں بھی ان سے واقف ہوں، مگر ان لوگوں کو کیسے پکڑا جائے جن کا اس وقت زور ہے؟ کیا موجودہ صورتحال میں ان پر حد جاری کرنا ممکن ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا: اللہ کی قسم میں بھی آپ کا ہم خیال ہوں، لیکن ذرا حالات کو اعتدال پر آنے دیجیے تاکہ حقوق کی وصولی ممکن ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت علی سے رخصت ہو کر مکہ معظمہ گئے، جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے لیے تشریف لائی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق ام المومنین حج سے فارغ ہو کر واپس جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ان سے ملے اور مدینہ کے حالات بتائے۔ اس پر ام المومنین ان کے ساتھ واپس مکہ معظمہ چلی گئیں۔ ام المومنین سے مشورہ کے بعد طے پایا کہ علم اصلاح بلند کیا جائے، چنانچہ وہ ام المومنین کے ساتھ بصرے کی جانب روانہ ہو گئے
اور وہاں پہنچنے تک ہزاروں لوگ ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے فوج لے کر مقابلے کے لیے بڑھے۔ فریقین جن میں امت کے بہترین لوگ شامل تھے ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہونا چاہتے تھے اور افہام و تفہیم کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے تھے، لیکن بعض لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا کر تصادم کو ناگزیر بنا دیا اور جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ لڑائی کے آغاز میں حضرت علی نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر گفتگو کریں۔ دونوں بزرگ حضرت علی کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات یاد دلائے۔ ان کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر میدان جنگ سے ہٹ کر الگ چلے گئے اور حضرت طلحہ اگلی صفوں کی بجائے پچھلی صفوں میں جا کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر مروان بن حکم نے ایک زہریلا تیر ان کی طرف چلایا جو ان کے گھٹنے یا پاؤں میں پیوست ہو گیا، اور اسی زہریلے تیر سے امت مسلمہ کے اس رجل عظیم نے شہادت پائی۔ جنگ جمل میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 64 برس کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت طلحہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ ہی کے ایک گوشے میں سپرد خاک کیا گیا، لیکن یہ جگہ نشیب میں تھی اور آئے دن پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے مسلسل 3 دن حضرت طلحہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی لاش کو اس قبر سے منتقل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان صاحب نے اپنا خواب حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کیا تو انہوں نے حضرت ابو بکر بن مسروح کا مکان 10,000 درہم میں خرید کر اس میں قبر کھدوائی اور حضرت طلحہ کی میت کو اس میں منتقل کر دیا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بھی حضرت طلحہ کا جسد مقدس بالکل صحیح سالم تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی ابھی تک ویسے ہی موجود تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں۔ حضرت طلحہ کی 4 بیویاں ایسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ ان میں حضرت حمنہ، حضرت رقیہ، حضرت فاریہ اور ام کلثوم تھیں۔ حضرت حمنہ حضرت زینب بن جحش کی، حضرت رقیہ حضرت ام سلمہ کی، فاریہ حضرت ام حبیبہ کی اور ام کلثوم حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن تھیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ام اسحاق تھیں۔ ابن حزم کا بیان ہے کہ ام اسحاق حضرت حسن بن علی کے نکاح میں آئیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حسین بن علی سے نکاح کیا اور ان کے بطن سے حضرت فاطمہ بنت حسین پیدا ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے عبداللہ بن عبد الرحمن اور حضرت زبیر بن عوام کے فرزند حضرت مصعب بھی حضرت طلحہ کے داماد تھے۔ حضرت طلحہ کے بڑے صاحبزادے محمد شرف صحابیت سے بہرہ تھے۔ وہ کثرت عبادت کی وجہ سے سجاد کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی جنگ جمل میں شہادت پائی۔ سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سیرت میں سبقت فی الاسلام، تحمل شدائد، حب رسول، فدائیت، شجاعت، انفاق فی سبیل اللہ، خدمت خلق، مہمان نوازی اور حسن معاشرت سب سے نمایاں ابواب ہیں۔ فضائل و مناقب کے لحاظ سے حضرت طلحہ بہت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ وہ نہ صرف اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں بلکہ غزوہ احد میں ان کی انفرادی طور پر بھی جنت کی بشارت دی گئی۔ تمام غزوات نبوی میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا، بیعت رضوان کی سعادت حاصل کی اور اصحاب الشجرہ میں شمار ہوئے۔ بارگاہ رسالت سے خیر، فیاض اور جواد کے القابات سے نوازے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر تھے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ اور زبیر بھی تھے۔ پتھر، چٹان یا پہاڑ نے جنبش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جا، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید ہیں۔
ان بزرگوں میں جو اس موقع پر اس پہاڑ پر موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے سوا باقی تمام بزرگوں حضرت عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ تمام اکابر صحابہ حضرت طلحہ کے فضائل کے معترف تھے اور برملا ان کی تعریف و توصیف فرمایا کرتے تھے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ جنگ جمل سے پہلے حضرت علی نے حضرت طلحہ کی مخالفت کا سنا تو انہوں نے فرمایا، مجھے اس وقت 4 آدمیوں کی مخالفت کی خبر پہنچی ہے، ان میں سب سے زیادہ نیک اور صحیح طلحہ ہیں۔ جب انہوں نے جنگ جمل میں شہادت پائی تو حضرت علی مرتضیٰ لڑائی کے بعد ان کی میت پر تشریف لے گئے، چہرے سے مٹی صاف کی اور فرمایا، ابو محمد، مجھے یہ بات بہت شاق گزر رہی ہے کہ تجھے نجوم آسمان کے نیچے خاک آلود دیکھوں۔ پھر فرمایا، کاش میں اس واقعہ سے 20 سال پہلے انتقال کر جاتا۔ یہ کہہ کر امیر المومنین اور ان کے رفقا رو پڑے اور بے انتہا روئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔